اللہ کو نعمتوں کے پردوں میں مت بھول جائیں. خود بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کو یاد کرائیں، جو ہماری فزیکل نیڈ بھی پوری کرتا ہے اور جو ہمارے لیے بہترین مزیدار خوراک بھی مہیا کرتا ہے. ہیومن سروائیول کے لیے یاد رکھیں مزیدار خوراک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے جانوروں کو ایسی خوراک نہیں دی جو مزیدار ہو. کبھی کھا کے دیکھیے گا درخت کی بارک، تب پتہ چلے گا. باہر جانور کھا رہے ہوتے ہیں بہت مزے سے، بکری کھاتی ہے درخت کی جو بارک کو اردو میں کہتے ہیں چھال. وہ جو درخت کا وہ جو سٹیم سے ہلکی ہلکی لیئرز اس کی اتر رہی ہوتی ہے نا ڈرائی ہو کے، بکری یا بھیڑ یہ اس طرح کے جانور جو ہیں یہ کھاتے ہیں. کبھی تھوڑا سا کھا کے منہ میں دیکھیے گا، دھو کے کھائیے گا، پھر بتائیے گا. بریانی کی پلیٹ اچھی ہے، بچے سے پوچھے گا بیٹا فرینچ فرائز اچھے ہیں کہ یہ اچھا ہے. تو اللہ کا ہر نعمت پر شکر. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اللہ نے کھجوروں کے درخت دیے ہیں جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. کھجوروں کے درخت کا انڈیکیشن دو اینگل سے بہت ہی امیزنگ ہے. قریش مکہ والے کھجور کے درخت کو اچھی طرح جانتے تھے، اور مکہ والوں کے لیے یہ آیت آنا وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس کے اندر آپ کو کیا ایسنس مل رہا ہے کہ وہ کھجور صرف کھاتے نہیں تھے، کھجور صرف ان کے بیسک نیوٹرینٹس کو پورا نہیں کرتی تھی، کھجور ان کے لیے یمی غذا بھی تھی، پلس کھجور کے پتے اسی میں ان کا اوڑھنا بچھونا بھی تھا. کھجور کے پتے ڈرائی کر کے وہ اپنی چھتیں بنایا کرتے تھے. کھجور کے پتوں سے ہی ان کے زیادہ تر میٹریسز چٹائیوں کی شکل میں بنتے تھے، اور آج بھی یہ کام ہوتا ہے. کھجور کے پتوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چٹائیاں بنائی جاتی ہیں جس کو ڈرائی کر کے لیوز کو بناتے ہیں. ذاتو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی پوزیشن میں کوئی چیز ہونا. الاکمام کاف کے ساتھ زیر، کم کی جمع ہے، کاف کے نیچے زیر آتی ہے کم. کم عربی زبان میں آتا ہے کورنگ کے لیے. یو ول سی دا بیوٹی آف عربک اینڈ انگلش. کورنگ اینڈ کم پرونسیشن ملتی جلتی ہے نا. کم واحد ہے، اکمام جمع ہے. کم آتا ہے ون سنگل کورنگ، اکمام مینی کورنگز. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ نے کھجور کے درخت میں کئی فائدے رکھے ہیں. کھجور کا پھل بہت مزیدار ہے. کھجور کا درخت اٹ سیلف اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں، تو آپ کو جا جا کر ہر دوسرے دن اس کو پانی نہیں ڈالنا ہوتا. کھجور صحرا میں سروائیو کر جاتا ہے. کھجور کا درخت، کھجور کا پھل اٹ سیلف بلیسڈ ہے. کئی احادیث میں اس کے فائدے آپ کو ملتے ہیں. کھجور کا درخت بھی اور کھجور کے پتے بھی فائدہ مند ہیں. تو قریش شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اس نعمت کو فوراً سمجھ سکتے تھے اگر سمجھنا چاہتے. اور آج 2019 میں یہ ڈیٹ پام ٹریز ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپیل کرتا ہے. جتنی ٹریول ایجنسیز ہیں وہ ڈیٹ پام ٹریز کو اسکیپ ٹو پیراڈائز کر کے آپ کے لیے کتنے پیکیجز دیتی ہیں آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہترین طریقے سے دو چیزوں کو مینشن کیا. پھل وہ جو کھا کر انسان کو خوشی ملتی ہے ذائقے کے ساتھ ساتھ، نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ، اور اس میں اسپیسیفکلی آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا بتایا. ذات الاکمام میں ایک اور مفہوم کیا گیا ہے، کورنگ ہے نا، غلاف ہے. فوڈ اینڈ فروٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو آج بھی دنیا میں چل رہی ہے، اور اسی فروٹ پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر پیکیجنگ انڈسٹری بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں جو اللہ نے پھلوں کے چھلکے بنائے ہیں، کورنگز بنائی ہیں، جو پیل ہوتا ہے پھلوں کا، انسان کی پیکنگ کے مقابلے میں کس قدر فائدہ مند ہے. انسان کی پیکنگ، ہم جوس کو بند کرتے ہیں ٹیٹرا پیکس میں، ہم جوس کو بند کرتے ہیں ریپنگز میں، واٹر باٹلز میں، پلاسٹک باٹلز میں یا کینز میں، اور یہ سب وہ کانٹینٹ ہے جو پلانٹ ارتھ کو صرف پولیوٹ کر رہا ہے. اٹس اے پوائزن فار دا ارتھ. یہ انسان کی ریپنگز ہیں. اللہ کی ریپنگز کیسی ہیں؟ میلن ہو یا واٹر میلن ہو یا آم ہو یا کیلا ہو یا اورنج ہو، آپ اور میں تو پھینک دیتے ہیں. کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتے ہیں. ڈیکمپوز ہو جائے تو بہترین فرٹیلائزر بن جاتا ہے. پلس آج کے دور میں میک اپ انڈسٹری پھینکتی نہیں ہے ان چیزوں کو. سارا مہنگا میک اپ آپ کا جتنا بھی بنتا ہے وہ سارا فروٹ پیل سے، فروٹ ایکسٹریکٹ سے بنتا ہے. اسکربز بنتے ہیں،
لوشنز بنتے ہیں، آپ کے لیے فلالیس سکن کے لیے کریمز بنتی ہیں، کہاں سے بن رہی ہیں؟ اس سے جو ہم نے ویسٹ کر دیا. یہ اللہ کی نعمت کی وہ ریپنگ ہے، پھلوں کا وہ پیل ہے جس کو ہم گاربیج میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے ہر چیز اتنی پریسائز اور اتنی بیلنسڈ بنائی ہے. کبھی آپ سب نے کیا ہوگا، اورنج کا چھلکا اور اس کی خوشبو از دا بیسٹ ریمیڈی. ہماری تو بزرگ بتاتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فریج اور فریزر میں کبھی کوئی بری اسمیل نہ آئے، بیکاز بہت سے مکس کھانے ہوتے ہیں، تو آپ کسی پورشن میں نیٹ میں بند کر کے اورنج پیل رکھ دیں تو آپ کی فریج میں کبھی کوئی اسمیل نہیں آئے گی بری والی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شکر ادا کرنے کے لیے بتائی ہیں. اللہ کی ہر نعمت بہترین ہے، اور دنیا کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو عارضی ہیں. پرماننٹ نیکیاں کرنے والے لوگ پرماننٹ جنتوں میں جانے والے ہیں، اور دنیا جنت کی نعمتوں کا صرف ایک گلیمس ہے، ہلکا سا گلیمس ہے. جس طرح پھل اللہ نے فائدہ مند بنائے ہیں، جس طرح اللہ کا بنایا ہوا پھل کیسے ایک ایک ڈراپلیٹ کے اندر اورنج جوس پیک ہوتا ہے. سوچیں آپ اورنج کھولتی ہیں، سارا جوس آپ پہ گر جاتا. اورنج پیل الگ ہے، پھر اس کے بعد آپ جب اندر سے ایک ایک اس کی جو کاش نکالتے ہیں، اس کے اندر بھی ڈراپلیٹس کے اندر جوس بند ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چھلکا اتارا پورا جوس آپ کے اوپر گر گیا ڈبے کی طرح. یہ اللہ کی ریپنگز ہیں، اور اللہ کی ریپنگز میں بھی آپ کو خوبصورتی، اللہ کی ریپنگز میں بھی آپ کو نعمت، اللہ کی ریپنگ میں بھی آپ کو بیلنس نظر آتا ہے. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی. جبکہ انسان کی ریپنگز کیا ہیں؟ نقصان پہنچانے والی، پوائزن ٹو دا ارتھ. ان دا سیم وے جو فلاسفیز، جو آئیڈیاز، جو شریعت، جو اسلام کی تعلیمات اور جو قرآن اللہ نے دیا ہے، اس کے ہر اینگل میں فائدہ ہے. جب انسان اس کے مقابلے میں اپنی فلاسفیز لاتا ہے، مین میڈ فلاسفیز، جب انسان اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتا ہے، تبھی انسان اپنی زمین کو، اپنی ذات کو اور اپنی سراؤنڈنگ کو فساد کا ماڈل بنا دیتا ہے. آج اپنے آس پاس آپ کو جتنی ڈارک ورلڈ نظر آ رہی ہے، جتنا ریسزم نظر آ رہا ہے، جتنے جھگڑے نظر آ رہے ہیں، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ انٹالرنس کا جو بھی مظاہرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے مین میڈ تھیوریز کو، اپنی خواہش کو پریفرنس پر رکھا ہوا ہے اور اللہ کی تعلیمات کو بہت دور رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کو اڈاپٹ کیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما انزلنا القرآن لتشقا، ہم نے قرآن تمہیں میزریبل بنانے کے لیے نہیں دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کیا، اسلام پر عمل کیا تو مائی زندگی ول بی کوائٹ ٹف. شاید میں ہنسنا چھوڑ دوں گی، شاید میں اچھی لگنا چھوڑ دوں گی، شاید میں مسکرانا چھوڑ دوں گی، شاید میں انجوائے کرنا چھوڑ دوں گی، شاید زندگی بالکل ڈل ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. کیا لگتا ہے ایسے؟ شکر ہے آپ کو نہیں لگتا. باہر تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ساری رنگینی ختم ہو جائے گی. حالانکہ رنگینی تو آپ کو اصل میں اس کلام سے وہ نظر آئے گی جو آپ کی آنکھوں کو کبھی ایسا نہیں فیڈ کرے گی کہ آپ آخرت سے غافل ہو جائیں. اللہ نے قرآن دیا ہے اس لیے نہیں لتشقا کہ آپ ہارڈ شپ کا شکار ہو جائیں. اللہ نے قرآن دیا ہے تاکہ ہماری زندگی میں بالکل جیسے پھل کھا کے انرجی آتی ہے، پھل کھا کے سٹیمنا آتا ہے، پھل کھا کے نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، پھل کھا کے خوشی ہوتی ہے نا. یہ ساری خوبیاں قرآن پر اپلائی کرتے ہیں. آپ قرآن پر عمل کرنا شروع تو کریں، آپ کو امن نظر آنا شروع ہو جائے گا، پیس نظر آئے گا. جتنا آپ کے اندر پیس آئے گا اتنا آپ کی سراؤنڈنگ میں پیس آئے گا. اگین پیس آنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. مشکل آئے گی بٹ یو ول ہیو کوپنگ میکنزم ان یور ہینڈ تھرو دا قرآن. آپ اپنے آپ کو مشکل میں کھڑا کرنا سکھا دیں گی اللہ کی رحمت سے. یہ ہے پھل کا اور قرآن کا بہترین کمبینیشن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو شریعت ایسی دی ہے جس سے اس کی زندگی میں نہ صرف بیلنس آتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ امن بھی آتا ہے، اور اس کی زندگی سٹریس فری ہو جاتی ہے، انسان پر امن ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی،
آپ بالکل ٹھیک تھیں، آپ حق پر تھیں، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، کچھ آپ کو بلی کر دیا، کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیا، خدا نہ خواستہ کہیں خاندان میں آپ کو بلا وجہ بدنام کر دیا، ہم؟ آپ کو پتا چلا، کیا آپ سٹریس میں آتے ہیں؟ نہیں؟ ارے واہ، میں نے کہا شاید نہیں، تو مجھے بھی سکھا دیں کیسے سٹریس میں نہیں آتی۔ ظاہری بات ہے، انسان ہونے کے اینگل سے تو ہم سٹریس میں آتے ہیں نا، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی، سامنے والے نے زیادتی کی۔ کب تک یہ سٹریس آپ کا کنٹینیو کرتا ہے؟ جب تک کہ وہ انسان آ کے آپ کو سوری نہ بول دے، سوری بہن میں نے غصے میں بولا، سوری بہن میں نے زیادہ ہی بول دیا، سوری بہن میں نے خاندان میں جھوٹ بول دیا۔ اور جب تک وہ خاتون یا جو بھی وہ سامنے والے ہیں وہ نہیں آ کر آپ سے سوری بولیں گے، تب تک آپ سٹریس کا شکار رہیں گے۔ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کل کی کلاس کے اکارڈنگلی اڈاپٹ گریس، آپ دوسرے کو معاف کرتے ہیں فار یور اون پیس آف مائنڈ۔ سامنے والا کتنا بھی پریشان ہو کر جلتا بھنتا رہے، آپ معاف کر دیں گی، آپ کے سٹریس لیول ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیرو لیول پر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے توکل پر جوڑ کر رکھیں گے۔ آج میں اپنے ذہن کے سکون کے لیے ہر چیز کو معاف کرتی ہوں، ورنہ آپ نماز پڑھنے بھی کھڑی ہوں گی تو ذہن اسٹریٹجی بنا رہا ہوگا، اب فون آیا نا یہ کہوں گی، اب یہ کہیں گی تو پھر میں یہ کہوں گی، اگر مجھے ان کے بارے میں کسی نے یہ کہا تو میں ان کو یہ بتاؤں گی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ قرآن ہماری زندگیوں کو سٹریس فری کر سکتا ہے اور کر سکنے کی صلاحیت میں ہے، اسی لیے ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اپنی کریشن سے دیتا ہے، اصل میں اس بڑی مثال کو یاد کرانے کے لیے جس مثال کو الحمدللہ ہم اس وقت کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا دی ہے، نعمتوں کو انجوائے کریں، اللہ نے انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، انجوائے کیجئے، حلال ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اور رزق حلال سے ہو، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تاکہ آپ اور میں ان نعمتوں سے اللہ تک پہنچ جائیں۔ کسی کا حق مار کر دنیا مت اچیو کیجئے، اور رب کو بھول کر دنیا جمع مت کیجئے۔ ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں صورتوں میں آپ بے چین رہیں گے۔ کہنے کو آپ کے پاس محلات ہوں گے، پیلسز ہوں گے، لیکن آپ کے پاس برکت اور سکون نہیں ہوگا۔ آپ کو بار بار نیند کی دوا کھانی پڑے گی، آپ کو راتوں میں نیند نہیں آئے گی، آپ کو ایک نہ بتائی جانے والی بے چینی ہر وقت لاحق رہے گی اگر یہ دو کام زندگی میں ہیں۔ کسی کا حق مار کر دنیا جمع ہو رہی ہے، رب کو بھول کر، رب سے غافل ہو کر، دین کو بیک برنر پر ڈال کر دنیا جمع ہو رہی ہے۔ انسان میں بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور انسان اپنی نعمتوں کو بھی صحیح طرح سے انجوائے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے ذریعے ہم کو پرنسپل دے دیا کہ نعمت کو انجوائے کرو، رب کو ذہن میں رکھو، فطرت کو سلامت رکھو، تبھی تم اصل میں اس نعمت کا پھل کھا سکو گے جو تم کو اسپرچولی بھی محسوس ہوگا۔ آگے آیت نمبر 12 میں ایک اور اللہ نے اپنی کریشن کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ آیت نمبر 12، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بیج بنایا جس میں درخت، پھل، خوشبو، خوبصورتی سب ہے۔ There are lots of meanings of ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، بہت سے میننگ اس کے آتے ہیں۔ اللہ نے بیج بنایا جس میں درخت ہے، پھل ہے، خوشبو ہے، خوبصورتی ہے۔ حب ہا کی زبر کے ساتھ، گرین کو، سیڈ کو، دانے کو کہتے ہیں حب، ہا کی زبر، اور حب ہا کی پیش کے ساتھ محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتے ہیں۔ تو حب کہتے ہیں دانے کو، گرین کو، سیڈ کو۔ ذو آیا یہاں پر، ذو العصفی، ذو ابھی پیچھے جیسے آپ کو بتایا تھا، پیچھے بھی یہ آیا تھا، ذو پوزیسر کے طور پر آتا ہے، ایک اس میں کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز کو اپنے اندر پوزیس کرنا۔ جیسے انگریزی میں جس چیز کو آپ اپوسٹرافی سے مینشن کرتے ہیں، عربی زبان میں آپ کو یہ ذو، اور اسی طرح سے آتا ہے ذات، ذال الف تا۔ سورہ لہب ہم پڑھتے ہیں،
وہاں پر آتا ہے سیصلا نارن ذات لہب. ذاتا اور ذو ایک ہی فیملی کے ہیں، اور یہ اپوسٹرافی کی طرح کام کرتے ہیں عربی زبان میں، جیسے انگریزی میں اپوسٹرافی کام کرتا ہے.